الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ النساء کی تفسیر چل رہی ہے اور 2 آیات کی تفسیر ابھی تک پایہ تکمیل کو پہنچی ہے، اور ابھی خطبہ کے اندر میں نے سورۃ النساء کی جو 3ری آیت ہے اس کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں یتیموں کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ یتیموں کو ان کا مال دو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اور وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کہ ستھرے کے بدلے میں گندا مال نہ ملاؤ۔ یہ یتیموں کے احوال اور احکام بیان ہوئے ہیں گزشتہ آیت مقدسہ۔ اس آیت مقدسہ کی ابتدا ہو رہی ہے، یتیم لڑکیوں کے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو فرمایا فَانكِحُوا تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ جو تمہیں اچھی لگیں 2-2 3-3 4-4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ایک سے زائد عورتیں رکھنے کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً پھر ایک پر اکتفا کرو، ایک ہی عورت تمہارے نکاح میں کافی ہے۔ فرمایا اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا تمہاری وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، تم ظلم نہ کرو۔ یہ اس آیت مقدسہ کا سادہ سا مفہوم ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس آیت کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں تو شان نزول میں مفسرین کرام نے متعدد شان نزول اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک شان نزول اس آیہ مقدسہ کا یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص اس کی ولایت میں، اس کی کفالت میں ایک یتیم لڑکی آ گئی، اور اس یتیم لڑکی کا ایک باغ تھا جس میں وہ مرد خود بھی شریک تھا، اس کے ساتھ حصہ دار تھا، اور وہ لڑکی جب نکاح کی عمر کو پہنچی تو اس بندے نے اس یتیم لڑکی سے جو اس کے ساتھ ایک باغ میں شریک تھی اس سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اسے مار دیتا،
اس کا حق اس کو دیتا، اس نے لڑکی کا جو حصہ بنتا تھا باغ میں اس پہ بھی قبضہ کر لی، وہ بھی لے لیا۔ تو تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر تم دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگیں، تاکہ تم انہیں مال دو، ان کا حق مار ادا کرو اور جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کرو۔ بعض حضرات نے تو اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ بیان کیا، بعض حضرات نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی بندے کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی آ جاتی اور اس یتیم لڑکی کے پاس کثیر مال ہوتا تو بندہ جس کی پرورش میں وہ لڑکی ہوتی اس کے مال میں رغبت رکھتا اور مال میں رغبت رکھنے کی وجہ سے اس سے نکاح کر لیتا، مگر نکاح کر کے جو اس کا حق مار بنتا ہے یا اس کی خاندان کی عورتوں کو جو حق مار دیا گیا تھا یا موجودہ وقت میں جو دیا جا رہا تھا وہ نہیں دیتا، صرف اس سے نکاح کر لیتا اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے نکاح کر لیتا، لیکن جو حق مار اس کا بنتا تھا وہ نہیں دیتا تھا۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ کے اور جو عورتیں تمہیں بلی لگتی ہیں تمہیں پسند آتی ہیں ان سے نکاح کر جی۔ یہ دوسرا شان نزول ہے۔ بعض حضرات نے جیسا کہ حضرت امام حسن بصری جو حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شاگرد بھی، آپ نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی بندے کے پرورش میں یتیم لڑکیاں آ جاتی اور وہ ان میں رغبت نہیں رکھتا لیکن ان یتیم لڑکیوں کا مال و دولت زیادہ ہوتا تھا جو وراثت میں ان کو ملا تھا، تو یہ وہ مال اتھیانے کے لیے، مال پہ قبضہ کرنے کے لیے یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتا اور نکاح کرنے کے بعد ان سے برا سلوک کرتا، ان کے حقوق پورے نہ کرتا اور یہ دعا کرتا کہ کسی طرح یہ مر جائیں اور میں ان کے مال کا وارث بن جاؤں۔ تو جب لوگوں کی سوچ اس نہج پر آ گئی اور یہاں پر پہنچ گئی تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں میں انصاف کرنے کا خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ان کو چھوڑ کے دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جی۔ امام بغوی جو صاحب معالم التنزیل ہیں انہوں نے اس کا ایک اور شان نزول بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قریش کا شخص تھا، اس کی پرورش میں 10 لڑکیاں تھیں اور وہ ان 10 کی 10 عورتوں سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ اسلام 4 سے زائد عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پہ آگے اس آیت مقدسہ میں تفصیلی بات آ رہی ہے۔ بہرحال وہ چاہتا تھا کہ یہ جو 10 کی 10 لڑکیاں ہیں میں ان 10 کی 10 لڑکیوں سے نکاح کر لوں اور ان کو اپنے نکاح میں رکھوں اور ان کا مال اپنے قبضے میں کر لوں۔ تو تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ناانصافی کا خوف ہو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو پھر ان کو چھوڑو اور سے نکاح کرو، اور نکاح کی جو حد بھی بیان کی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا نکاح 2 سے 3 سے اور 4 سے، یعنی بیک وقت تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جی۔
یہ بیان کرتی ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے جو کہ مفسرین کرام نے بیان کیا۔ اب آپ آ جائیے آیت مقدسہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ نا قرآن کریم میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لفظ ما استعمال ہوا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ویسے تو یہ اصول ہے علم النحو کا کہ ذوی العقول جو چیز ہوتی ہے نا، یعنی جس کی عقل ہوتی ہے، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، رب کی مخلوقات میں سے یہ تین ہی مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ غیر ذوی العقول ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل نہیں دی۔ تو علم النحو میں جب ذوی العقول کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ من استعمال کرتے ہیں، میم اور نون، لفظ من استعمال ہوتا ہے، اور لفظ ما جو ہے نا یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کے لیے کہ جن کی عقل نہیں ہوتی۔ جبکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عورتوں کی، عورتیں تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں آتی ہیں، ان کے لیے لفظ من استعمال ہونا چاہیے تھا، اور قرآن کا خطاب یوں ہونا چاہیے تھا کہ فَانْكِحُوا مَن طَابَ لَكُم، لیکن رب تعالیٰ نے فَانْكِحُوا مَن طَابَ نہیں فرمایا، ما طَابَ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ عورت میں عقل ہوتی ہے لیکن مرد کی بنسبت اس میں عقل کم ہوتی، مرد کی بنسبت اس میں عقل کم ہوتی، اسی لیے عورت کو ناقص العقل فرمایا گیا، ناقص فی الدین فرمایا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ، نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے۔ اور نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کو پسے پش ڈالا اور میری سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوا، فرمایا فلیس منی، اس کا کسی اور سے تو تعلق ہو سکتا ہے، مجھ مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہو سکتا، وہ مجھ مصطفیٰ کا امتی نہیں ہے۔ جی یہ نکاح کے بارے میں خاص کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نکاح بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت، بلکہ ہم جو احناف ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہمارے نزدیک ایک بندہ ساری ساری رات عبادت کرتا ہے لیکن اس نے نکاح نہیں کیا ہوا، وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے نکاح کیا ہوا ہے، وہ شادی شدہ ہے، رات کو عبادت نہیں کرتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں رات کو عبادت نہ کرنے والا شادی شدہ جو رات کو عبادت کرتا ہے غیر شادی شدہ ہے، اس سے افضل، اس سے افضل ہے، مستقل ہے۔ اس پہ نا ایک لمبی چوڑی بات ہے، امام شافعی اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو نفلی عبادت کرنی چاہیے، امام اعظم فرماتے ہیں نہیں، رات کو نفلی عبادت سے بہتر ہے بندہ نکاح کرے، شادی کرے۔ تو نکاح اتنی عظیم عبادت ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا، فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ بندہ ہے وہ 2 نفل پڑھے اور غیر شادی شدہ 1000 نفل پڑھے تو شادی شدہ کے 2 نفل 1000 نفلوں سے بہتر ہے۔ جی نکاح کی اتنی فضیلت ہے۔ نکاح ہوتا کیا ہے؟ نکاح ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق قائم کرنے کا نام نکاح ہے۔ ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ جو قائم ہوتا ہے مرد اور عورت کا، مخصوص الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ جی اور
نکاح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں وہ عبادت ہے کہ جو تمام امتوں میں رہی ہے. لیکن نا عبادات بھی کچھ ایسی ہیں کہ امت مسلمہ پہ ہیں، پہلی امتوں پہ نہیں تھی، کچھ پہلی امتوں میں تھی، ہم پہ نہیں ہیں. لیکن نکاح یہ ایسی عبادت ہے جو تمام امتوں میں لازم رہی، اور خصوصاً مذہب اسلام میں. قرآن کریم جیسا کہ اس آیت کی ابھی تفسیر چل رہی ہے، اس میں اور دیگر مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں نکاح کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں نکاح اور ایمان، نکاح اور ایمان یہ ایسی دو عبادات ہیں جو جناب آدم سے شروع ہوئی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. جناب آدم سے شروع ہوئی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. جی نکاح کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت میں سے، 4 چیزیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے. ایک ہے حیا، ایک ہے حیا، دوسری خوشبو، تیسری مسواک، اور چوتھا نکاح کرنا، چوتھا نکاح کرنا. اور حضرت ابن ابی نجیخ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض بندے سمجھتے ہیں کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. تو فرماتے تھے مسکین وہ ہے جس کی بیوی نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو، اگرچہ مالدار ہو. ان سے پوچھا گیا بھائی اگرچہ مالدار ہو؟ آپ نے فرمایا صرف مالدار نہیں، بہت مالدار ہو پھر بھی اس کی بیوی نہ ہو تو مسکین ہے، وہ مسکین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی مال زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مال کس لیے بندہ اکٹھا کرتا ہے؟ رات و سکون کے لیے. جی رات و سکون کے لیے. تو یہ تو رب کا فرمان ہے نا جی، اور میرے آقا کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون اس کی پاک اور صاف اور پاک دامن عورت کے اندر رکھا ہے. جی اس میں رکھا ہے. تو لازمی بات ہے جو سکون اس میں ہے وہ مال و دولت میں نہیں ہے. تو جب مقصود رات و سکون ہے تو وہ رب نے نکاح میں رکھا ہے. محبت کے نام پہ بھی نا ابھی کیا کچھ نہیں ہوتا جی. ہمارے معاشرے میں محبت کے نام پہ بھی کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا کا فرمان یہ ہے، حضور نے فرمایا مرد اور عورت میں محبت کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے. کہ ایک مرد اور عورت میں جتنی محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے اور کسی چیز کے ذریعے پیدا نہیں ہو سکتی جی. تو اس لیے نکاح کو ہمیں رواج دینا چاہیے. میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے، حضور نے نا ایک دن جوانوں سے خطاب فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نا وہ نکاح کرے، وہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغُضُّ وَأَبْصَرُ، فرمایا اس لیے کہ نکاح نگاہ کو زیادہ جھکانے والا ہے، نکاح کو زیادہ جھکانے والا ہے. اور فرمایا نکاح سے زیادہ کوئی چیز بھی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی نہیں. اگر کوئی بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ نکاح کر، وہ نکاح کر لے. اور حضور نے فرمایا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر وہ روزے رکھے، پھر وہ روزے رکھے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابہ تشریف لا جی. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کروں گا،
پوری پوری رات رب کی عبادت کروں گا، میں اور کوئی عمل نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی بولے، عرض کی یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے صحابی بولے، عرض کی یا رسول اللہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ جی فرمایا اس کے باوجود میں مصطفیٰ روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور فرمایا اتزوج النساء، فرمایا میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ اور صحابہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا؟ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی نکاح اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی اہم چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق تو یہ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں بھائی میری زندگی کے 10 دن رہ جائیں نا، 10 دن رہ جائیں، اور لوگ مجھے کہیں عبداللہ رب کی عبادت کرو، اس وجہ سے کہ قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، معاشر میں حساب و کتاب ہوگا، اور تم یہ کام کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ان سب کاموں سے پہلے شادی کروں گا، اس لیے کہ میں رب کو غیر شادی شدہ حالت میں نہیں ملنا چاہتا، میں اس حالت میں رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نکاح شدہ ہوں، میرا نکاح ہوا ہے، میں حضور کی سنت کو پہ میں نے عمل کیا۔ نکاح اتنی عام چیز، یعنی ہم دیکھیں نا عام بندے کی سوچ تو یہ ہے 10 دن رہ گئے تو 10 دن نکاح کر کے کیا کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے 10 دن رہ جائیں میں پھر بھی شادی کروں، میں پھر بھی شادی کروں، اس لیے کہ جو شادی کرتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، وہ متقی۔ تقوی کا نا تقوی کا حصول سب سے پہلے جس چیز پر مبنی ہے وہ نکاح ہے، وہ نکاح ہے، اور اسی طرح اولاد کا حصول یہ بھی نکاح پر مبنی ہے۔ حکیم الامت نے اسی وجہ سے لکھا، فرمایا نکاح اتنی بڑی عبادت ہے کہ آج تک جتنے ولی پیدا ہوئے، جتنے نبی پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، سب نکاح سے پیدا ہوئے، سب نکاح سے پیدا ہوئے۔ اور بندے کو اولاد کا حصول اگر وہ چاہتا ہے تو نکاح کے ذریعے ممکن ہے، اور جب نکاح کر کے اولاد پیدا کرے گا تو حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت پہ قیامت کے دن فخر فرماؤں گا، قیامت کے دن فخر فرماؤں گا۔ یہ حدیث مبارکہ تو آپ نے سنی ہو نا بھائی، قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، جی، اور حضور کی امت کی اکیلے 80 صفحے ہوں گی، جی؟ اور حضور فرماتے ہیں انبیاء آئیں گے، کسی نبی کے ساتھ اس کا ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ اس کے 2 امتی ہوں گے۔ فرمایا ایسے لوگ بھی، ایسے انبیاء کرام علیہ السلام بھی میدان معاشر میں آئیں گے کہ جو جنت میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہے، اکیلا نبی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب مجھ مصطفیٰ کی باری آئے گی، جب میں آؤں گا تو دائیں طرف بھی میری امت ہوگی، بائیں طرف بھی میری امت، فرمایا آگے بھی میری امت، پیچھے بھی میری امت، آسمان کے کناروں تک لوگوں کی جہاں جہاں تک نگاہ جائے گی مجھ مصطفیٰ کی امت ہی چلی آتی ہوگی۔ حضور کی امت ہے، اور اس لیے نکاح کو رواج دینا چاہیے۔ ہم نے آج جہیز میں ڈیمانڈ بڑھا دی، جی، کہ جہیز میں
عورت یہ لائے گی تو اس عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے گا جی. یعنی آپ اندازہ کریں جہیز میں عورت سے گاڑی مانگی جا رہی، عورت سے موٹر سائیکل مانگا جا رہا ہے، عورت سے اور چیزیں مانگی جا رہی جی. ارے میرے آقا دو جہاں کے مالک تھے، میرے آقا دو جہاں کے مالک تھے، چاہتے تو سیدہ خاتون جنت کو کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے. ساری کائنات صدقہ میرے آقا کا کھاتی ہے، سیدہ خاتون جنت کا صدقہ کھاتی ہے، آپ کے بچوں کا صدقہ کھاتی ہے، لیکن اتنا جہیز نہیں دیا گیا. کیوں؟ کہ نکاح کو آسان کرنا تھا، نکاح کو آسان. ہم نے خود نکاح کو مشکل کر دی. تو پہلے ڈیمانڈ لڑکے والے کرتے ہیں اور پھر لڑکی والے بھی کہیں گے جی بھائی یہ چیز ہوگی، یہ چیز بھائی اتنا مکان دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. اس چیز کی نفی نہیں کر رہا، بھائی جس طرح کے حالات ہیں جی، حالات کو دیکھ کے نا ضرورت کے پیش نظر جو بندہ اگر لڑکی والے ڈیمانڈ اتنی کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیف سائڈ رکھ رہے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ، تو ان کو رکھنی چاہیے جی. میں بالکل اس چیز کی نفی نہیں کرتا، چونکہ حالات ہی ایسے ہیں نا بھائی. آج مرد ہی نہیں رہا نا جی. بعض مرد سمجھتے ہیں وہ طلاق دے کے بھی ہم مرد ہیں جی. وہ مرد ہی کیا جو طلاق دے دیتا جی؟ وہ مرد ہوتا ہے؟ نہیں، مرد وہ نہیں ہوتا. مرد کے اندر قوت برداشت ہوتی جی. اس لیے بھائی جو طلاق ہے اس کا مالک نا مرد کو بنایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِیَدِ عُقْدَۃُ النِّکَاحِ. دیکھیں نا، نکاح تو دونوں کا ہو رہا ہے، مرد اور عورت دونوں کا، دونوں سے زندگی گزارنی. لیکن قرآن کہتا ہے بِیَدِ عُقْدَۃُ النِّکَاحِ. نکاح کی جو گرہ ہے نا یہ مرد کے ہاتھ میں، یہ مرد کے ہاتھ میں. اس لیے کہ عورت کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو پتہ ہے بھائی دن میں 3 مرتبہ طلاق ہو جائے، مرد کو روزانہ جی. تو عورت میں تو برداشت نہیں ہے. تو مرد کے ہاتھ میں جو نکاح کی گرہ رکھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اندر برداشت ہے، مرد کے اندر برداشت ہے. تو اس لیے مرد کو مرد بننا چاہیے، مرد کو مرد بننا چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ تھا. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ دونوں طرف سے ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے کہ نکاح کو مشکل کر دیا گیا. تو خدا رہا یہ ڈیمانڈ چھوڑیں، نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں. اور ہمارے معاشرے میں جو بڑی خرابیاں ہیں ان بڑی خرابیوں کی ایک وجہ نکاح کا مشکل ہونا، ایک وجہ نکاح کا مشکل ہونا جی. تو اس لیے نکاح کو عام کرنا چاہیے. اور پھر ایک تو اس میں فن کی خوب ما طاب لکم من النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پر نکاح کرو. دوسرا یہ فرمایا 2 سے 3 سے 4 سے، یعنی بیک وقت ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی. 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی. تعدد نکاح، تعدد ازواج، یہ اسلام سے پہلے بھی تمام مذاہب میں جائز تھا. اسلام سے پہلے تمام مذاہب اور خصوصاً ممالک کے اندر عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یہ ممالک سر فہرست تھے کہ جن میں تعدد ازواج پہ کبھی جرح قدع نہیں کی گئی. ایک سے زائد نکاح کرنے پر کبھی تنقید نہیں کی گئی. اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ تعدد نکاح کے فطری طور پہ جو فوائد ہیں ان سے کوئی بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ انکار بھی نہیں. اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو یورپ کرتا ہے. یورپ میں بھی پہلے ایسے نہیں تھا. ابھی یورپ میں تعدد نکاح پر پابندی ہے، تعدد نکاح پر پابندی ہے. اور اسی کی روش پہ ہم بھی چل پڑے. یعنی یہ چیز میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں بھائی مطلقاً تعدد نکاح کی اجازت نہیں ہے جی. بھائی آپ تعدد نکاح کریں، کثرت ازواج ہو جائیں، ان کے حقوق کا خیال نہ کریں جی، اور ان کے اندر مساوات کا خیال نہ رکھیں،
عدل و انصاف نہ کریں تو پھر ممانعت ہے، وہ آگے آ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، قرآن نے خود بیان کیا۔ لیکن پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تعدد ازواج پہ، تعدد نکاح پہ پابندی ہے تو یورپ میں جی، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے پیچھے، ایک تو یہی کہ جو نکاح کو ہم مشکل کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ جی اس سے اجازت لو، اس سے اجازت لو، لیتے لیتے ہی نا بندہ باز آ جاتا ہے اجازت مانگتے مانگتے۔ تو اس لیے یورپ کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ یورپ نے تعدد نکاح کی ممانعت کی ہے، اور وہ عورت کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مرد کے علاوہ کئی مردوں سے اگر تعلق استوار کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے کر سکتی ہے، بغیر نکاح کے کر سکتی ہے، اس کی اس نے اجازت دی ہے یورپ نے، اور تعدد نکاح پہ پابندی لگائی ہے، جبکہ اسلام تعدد نکاح کی اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ یہ جو فعل ہے اس کے روک تھام کے لیے سب سے بڑا جو سٹینڈ اسلام نے لیا ہے وہ تعدد نکاح ہے، وہ تعدد نکاح ہے، کہ جس معاشرے میں تعدد نکاح نہیں ہوگا تو ایسی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ اور نہ لوگ آج ڈرتے ہیں بھائی نکاح زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، جی نکاح زیادہ کریں تو دینے والا رب تعالیٰ ہے، دینے والا رب تعالیٰ ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں نا غربت، افلاس اور تنگ دستی اس کو ختم کرنے کی جو آپ کہہ لیں کہ طریقے یا جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے غربت افلاس ختم ہو سکتا ہے، ان میں ایک میرے آقا نے تعدد نکاح فرمایا۔ صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ حالات بہت تنگ دست ہیں، غربت ہے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ دوسری شادی کر، جاؤ دوسری شادی کر۔ اور جب گئے صحابی رسول دوسری شادی کی اور حالات تنگ ہو، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ آقا حالات آگے سے تنگ ہو گئے، حضور نے فرمایا جاؤ تیسری شادی کر۔ اس لیے کہ حضور جو طبیب ہے نا، حضور جو اصلاح فرماتے ہیں وہ دنیا کے طبیبوں کی طرح نہیں ہے، دنیا کے جو مسلک ہیں جی ان کی طرح حضور نہیں ہے، حضور پہلی دفعہ ہی جو نسخہ تجویز فرماتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، وہ آگے الگ بات ہے کہ اس کی بندے کی طبیعت کیسی جی۔ یہاں تو جائے نا کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر اسے دوائی دے تو 2 دن بعد وہ پھر چلا جائے کہ ڈاکٹر صاحب اس دوائی سے افاقہ نہیں ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے دوائی بدل دیتا ہے کہ یہ لے لیں۔ لیکن میرے آقا کے پاس سے ابھی آئے، عرض کی یا رسول اللہ پیٹ خراب ہے، حضور نے فرمایا شہد لو جی، گئے شہد لیا، پھر آئے یا رسول اللہ اور بڑھ گئی، فرمایا پھر شہد لو جی، پھر آئے یا رسول اللہ اور بڑھ گیا، فرمایا شہد لو جی، چوتھی مرتبہ آئے حضور نے فرمایا شہد لو، شہد میں رب نے شفا رکھی ہے، شہد میں رب نے، یعنی نسخہ تبدیل نہیں فرمایا، اصلاح میرے آقا کی ٹھیک تھی، حضور نے فرمایا کہ رب جھوٹ نہیں بولتا اور شہد جھوٹا نہیں ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے، اس میں خرابی ہے، شہد کھایا اس نے چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو حضور جو بھی نسخہ تجویز فرماتے وہ درست ہوتا، بندے کا آ گیا اپنا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو صحابی رسول نے نا دوسری شادی کی، آئے یا رسول اللہ تنگ دستی ہو گئے، حضور نے فرمایا جاؤ تیسری کر لو جی، تیسری کر لی، جب تیسری کر کے نا پھر آئے، عرض کی یا رسول اللہ اب تو ہلاک ہوئے جا رہا ہوں، گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ چوتھی شادی کر لو، جاؤ چوتھی شادی کر لو۔ صحابی رسول گئے، وہ فرماتے ہیں میں نے شادی کی چوتھی، رب نے مجھے اتنا دیا کہ میں خود بھی کھلاتا تھا اور 40 گھروں تک میں پڑوسیوں کو بھی کھلاتا تو رب دینے والا جی۔ لیکن اگلی بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تعدد نکاح کی تو یہ اجازت تھی،
لیکن نا پہلی اقوام میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس کی اجازت تھی۔ ہوا کیا کہ لوگ ایک سے زائد عورتوں سے اولاً نکاح کر لیتے عرس کی بنا پر، بعد میں ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، اور عورتوں کا حال یہ ہوتا جیسے وہ قیدی ہیں ان کے پاس، جی ان کے وہ حقوق پورے نہیں کر رہے۔ اگر کسی کی طرف رخ ہو گیا کہ تو اسی طرف رہا، کسی سے رخ پھر گیا تو ہمیشہ کے لیے پیچھے ہو گئی۔ جب اسلام نے یہ حالات دیکھے تو اسلام نے کہا کہ تحدد نکاح کرو، کثرت ازواج ہونی چاہیے لیکن 4 سے زیادہ نہیں، 4 سے زیادہ نہیں۔ اس لیے فرما دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ 2 3 اور 4 یعنی بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔